السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں 13ویں اور 12ویں صدی قبل مسیح سے لے کر یہود فلسطین میں آباد رہے اور یہاں انہیں اقتدار بھی حاصل رہا، جس کا نقطۂ عروج حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد 965 تا 66 قبل مسیح تھا۔ پھر یہودیوں کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی فلسطین اور مشرقی اردن میں۔ اور پھر سلطنت یہود کو عراقی بادشاہ بخت نصر نے 598 قبل مسیح میں ایسا حملہ کیا کہ 10 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، جس کی صرف ایک دیوار رہ گئی جس پر یہودی آج جا کر روتے اور اپنی عبادت کرتے ہیں، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 539 قبل مسیح میں ایران کا ایک بادشاہ خسرو آیا اور اس نے عیسائیوں کو ختم کر کے پھر سے یہودیوں کو آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی، جسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ 331 قبل مسیح میں سکندر اعظم یونانی بت پرست نے فلسطین پر قبضہ جمایا۔ پھر 23 قبل مسیح میں اسے بت پرست رومیوں نے فتح کیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 قبل مسیح تا 29 عیسوی یہودی کی اصلاح و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، مگر یہودی ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی تو رومی جنرل ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی دوسری بار مسمار کر دیا۔ 130 کی یہودی بغاوت کے بعد رومی شہنشاہ ہیڈریان نے یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا اور یروشلم کو ایلیا کا نام دیا۔ 313 عیسوی میں اگرچہ رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن اعظم کے عیسائیت قبول کرنے سے تمام رومی سلطنت میں عیسائیت پھیل گئی، پھر بھی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ ملی۔ 14 ہجری تا 636 عیسوی میں فاروق اعظم کے عہد میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ فتوحات کا زمانہ تھا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جس طرف جاتے زمین ان کے قدموں میں آتی جاتی۔ یہ وہ دور تھا جب آپ نے شام کو فتح کرنے والی فوج کے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح کو اپنی فوج سمیت بیت المقدس کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ مرسلین کے حکم پر لبیک کہا اور 5000 فوجیوں کے ہمراہ بیت المقدس کو روانہ ہو گئے، جو اس وقت ایلیا کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلیا کے پادریوں اور رہائشیوں کے نام ایک خط لکھا جس کا عنوان کچھ یوں تھا: سلامتی ہے ہر ایسے شخص پر جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا، اللہ پر ایمان لایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، اور تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے۔ اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو ہم پر تمہارا خون، مال اور تمہاری اولادیں حرام ہو جائیں گی اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، اور اگر تم نے ان سے انکار کر دیا تو تمہیں ذلیل و خوار ہو کر ہم کو جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو یاد رکھو میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہوں کہ اسے موت اتنی ہی محبوب ہے جتنا تمہیں شراب نوشی کرنا اور خنزیر کا گوشت کھانا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں انشاءاللہ اس وقت تک نہیں پلٹوں گا جب تک تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں اور تمہاری اولاد کو قیدی نہ بنا دوں۔ اس خط میں مذکورہ دونوں باتوں سے اہل ایلیا نے انکار کر دیا، جس پر ابو عبیدہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 40 دنوں تک محاصرہ جاری رکھا۔ بالآخر اہل ایلیا اس شرط پر راضی ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں اور صلح نامے پر دستخط کریں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور بیت المقدس روانہ ہو گئے اور صلح نامے پر دستخط کر دیے، جس کی روح سے اہل ایلیا پر لازم تھا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور انہیں جزیہ ادا کرتے رہیں، اور یوں بیت المقدس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور مسجد الاقصیٰ بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو واپس مل گیا، اور حضرت عمر نے تمام اہل ایلیا کو امان دی اور کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا گیا، بلکہ سب کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، اور بیت المقدس جہاں یہودیوں نے اپنی اپنی چیزیں رکھی تھیں صفائی کرا کے اذان دی گئی اور نماز ظہر ادا کی گئی۔ یہ تھا مسلمان خلیفہ
جس نے بغیر کسی کا خون بہائے بیت المقدس کو فتح کیا۔ جنگ تو ہمیشہ عیسائی یہودی عیسائی ہی کرتے رہے، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے اور دہشت گرد کہلایا کوئی اور بالآخر مسلمانوں کا یہ دور تقریباً 200 سال تک چلتا رہا۔ اور پھر اس سے آگے جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔